میٹھا میٹھا پیارا پیارا میرے محمد کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ دین اخوت قائم کرنے کے لیے آیا ہے۔ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا اشتکا عضو منها اشتکا سائر الجسد بالسہر والحمى۔ ارشاد فرمایا مسلمانوں کا آپس میں رحم دلی، محبت، ایثار، قربانی کے لحاظ سے ایسا رشتہ ہے جیسے ایک جسم ہوتا ہے کہ اگر پیر کے تلوے میں بھی کانٹا چبھے گا تو سارا جسم تکلیف محسوس کرے گا۔ اگر بخار آئے گا تو یہ نہیں ہوگا کہ ہاتھ کو بخار آیا ہے، پیر کو بخار آیا ہے، پورا جسم بخار میں تپے گا اور پورا جسم رات جاگ کر گزارے گا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک جسم کے مختلف حصے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ اسی طرح سارے عالم کے مسلمان اخوت ایمانی اور کلمے کے رشتے سے ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اخوت اسلام سکھاتا ہے، اجتماعیت سکھاتا ہے، آپس کے تفرقے مٹاتا ہے، ذات برادری کے جھگڑے مٹاتا ہے۔ یہ تو ہم نے اپنے غیر مسلم بھائیوں سے لے لیا کہ یہ اونچی ذات ہے، یہ نیچی ذات ہے، یہ اعلیٰ برادری، یہ نچلی برادری، یہ چھوٹے ہیں، یہ بڑے ہیں۔ یہ کوئی بنیاد نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اعلان کیا، کلکم من آدم وآدم من تراب، تم سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے۔ یہ جاہلیت کی باتیں نہ کرو، یہ جہالت کی باتیں نہ کرو، یہ آپس کے تفرقے نہ پیدا کرو، یہ ذات برادری اور مسلک کے جھگڑے نہ کھڑے کرو۔ جو ایسا کرے گا وہ جاہلیت کے راستے پر چلے گا، جو ایسا کرے گا وہ شیطان کے اغوا کا شکار ہو جائے گا، شیطانی نرغے میں آ جائے گا۔ قیس ابن شاس یہودی تھا، وہ ایک دن گزرا مدینہ منورہ میں، اس نے دیکھا کہ انصار صحابہ بھی ہیں، مہاجر صحابہ اور اوس و خزرج کے مسلمان، جو دو طبقے تھے مدینے میں، جو پہلے بہت لڑتے تھے، مشرک قبیلے تھے، آپس میں اختلاف تھا، لڑائیاں تھیں، اور ایک بہت بڑی جنگ ان کے درمیان جنگ بعاث ہوئی تھی، بہت بڑی جنگ، اور اس میں دونوں طرف کے لوگ مارے گئے تھے۔ اب اسلام جب آیا تو انہی لڑنے بھیڑنے والوں کو اسلام نے شیر و شکر بنا لیا، آپس میں جوڑ دیا۔ قرآن نے کہا نا، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا۔ ارشاد ہو رہا ہے کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اللہ نے تم کو آپس میں بھائی بھائی بنا دیا، اور تم جہنم کے دہانے تک پہنچ چکے تھے، پھر اللہ نے تم کو آزادی عطا کی، جہنم کی آگ سے محفوظ فرمایا۔ کیسی اخوت قائم فرمائی، کیسی الفت قائم فرمائی۔ جو خون کے پیاسے تھے وہ آپس میں بھائیوں سے زیادہ سگے رشتے رکھنے والے بن گئے۔ تو اوس و خزرج جو پہلے لڑتے تھے، ایمان اسلام لانے کے بعد ایک دوسرے سے مل گئے، بیٹھے ہوئے ہیں اور بھائیوں کی طرح آپس میں بات چیت ہو رہی ہے، محبت اور الفت کے جذبات قائم ہیں۔ جب وہ یہودی گزرا تو اس کو بہت غصہ آیا کہ یہ دیکھو کیسے مل جل کے بیٹھے ہوئے ہیں اور کتنی محبتیں ہیں۔ اس کے اندر جو بغض تھا وہ ظاہر ہوا، وہ بغض ظاہر ہوا۔ کچھ ایسے لوگ مسلمانوں میں بھی پائے جاتے ہیں جو کہیں نہ کہیں دور نزدیک سے شاید یہودیوں کے چچا بابا کے کچھ رشتہ داری رکھتے ہوں گے، جہاں وہ دیکھتے ہیں کہ دو جماعتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں یا لوگ ملے ہوئے ہیں تو بس ان کا کام شروع ہو جاتا ہے اور وہ اس مقدس فریضے کی انجام دہی میں لگ جاتے ہیں کہ یہاں کی بات وہاں پہنچائیے، وہاں کی بات یہاں لائیے۔ ایسی نورانی مخلوق ہر بستی میں اللہ کے فضل و کرم سے پائی جاتی ہے۔ یہاں یہ ان کا کام ہوتا ہے کہ وہ ادھر کی بات لے جائیں گے ادھر، ادھر کی بات لائیں گے ادھر، اور جھگڑا لگائیں گے، لڑائی پیدا کریں گے۔ ایسے لوگ بدترین لوگ ہیں، یاد رکھیے گا، بدترین لوگ ہیں، شر البریہ ہیں۔ اس لیے کہ اسلام جن مقاصد کے لیے آیا ہے ان میں سے ایک بڑے مقصد کو یہ فوت کرتے ہیں، اور جو باہم ملے ہوئے لوگ ہیں ان میں دراڑ پیدا کرتے ہیں۔ تو وہ جو یہودی تھا اس نے جب دیکھا تو اس کو بڑا نفرت اس کے اندر ابلنے لگی۔ اس نے ایک یہودی جوان کو تیار کیا
اور کہا کہ جاؤ آپس میں ان کے لڑائی لگاؤ اور ان کو جنگ بعاث کی یاد دلانا۔ اور اس وقت جو اشعار ایک دوسرے کے خلاف کہے گئے تھے، وہ زمانے کا میڈیا تو شعر شاعری تھا نا، وہ آج کے زمانے کا میڈیا تو اس وقت تھا نہیں، سوشل میڈیا تو نکلا نہیں تھا۔ یہ جو آلِ شیطانیہ موبائل شریف ہے، یا یہ جو 5واں سلسلہ تصوف کا شروع ہوا ہے، سلسلہ عالیہ واٹسپیہ، یہ اس وقت تو موجود تھا نہیں۔ یہاں تصوف و سلوک کے 4 سلسلے تھے، چشتیہ، قادریہ، سہروردیہ، نقشبندیہ، اب 5واں آیا ہے سلسلہ عالیہ واٹسپیہ، اور سب سے زیادہ لوگ اسی میں مرید ہیں۔ جس کو دیکھیے منہ میرا واٹسپ شریف کی طرف، اللہ اکبر، جس کو دیکھیے اسی میں، زیادہ تر لوگ اسی میں خلیفہ بھی ہو رہے ہیں، اسی میں لگے آدھی آدھی رات تک اسی میں، کون مرا کون جیا کون پیدا ہوا۔ اور یہ تو اس سلسلے عالیہ کی برکات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جو مرتا نہیں ہے وہ بھی مر جاتا ہے۔ ابھی زندہ ہے اور خود ہی خبر پڑ رہا ہے کہ مولانا فلاں صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے، وہ بیچارہ دیکھ رہا ہے کہ میرے ہی نام ہے کہ کسی اور کا نام لکھا ہوا ہے۔ لوگوں کو جلدی بھی بہت ہوتی ہے نا، جہاں سنا کہ فلاں عالم صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے، ان کے انتقال کا میسج پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں کہ جیسے ہی ملک الموت روح نکالیں گے ویسے ہی میں سب سے پہلے خبر دوں گا، سب سے پہلے گروپ میں میں بھیجوں گا کہ حضرت کا انتقال ہو گیا۔ بعض اور اجلت پسند لوگ تو ایسے ہیں جو ماشاءاللہ پہلے سے تعزیتی نظم بھی لکھ کر رکھتے ہیں، تعزیتی مضمون بھی تیار رہتا ہے۔ اس زمانے کا میڈیا شعر شاعری تھی، اشعار کہے جاتے تھے ایک دوسرے کی مخالفت میں یا ایک دوسرے پر فخر کے اظہار کے لیے، ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پہ فخر کا اظہار کرتا تھا۔ تو وہ جو اشعار کہے گئے تھے، یہودی نے کہا جاؤ تم، وہ جو بڑا یہودی تھا جوان کو بھیجا کہ یاد دلانا۔ وہ گیا اور بیٹھ گیا مجلس میں، اور پھر بات سے بات نکلی اور پھر اس نے آگ لگانا شروع کیا اور جنگ بعاث کا ذکر کیا، اور کہا کہ اس وقت جو لوگ مارے گئے تھے ان کے بارے میں یہ اشعار کہے گئے، اور اوس نے یہ کہا تھا اور خزرج نے یہ کہا تھا، اس قبیلے نے یہ کہا اس قبیلے نے یہ کہا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ اشتعال پیدا ہو گیا، اور دونوں قبیلے جو اگرچہ کیا مسلمان ہو چکے تھے، ان کے اندر شیطان نے اشتعال اور انتقام کا جذبہ پیدا کیا، اور دونوں طبقے پکار اٹھے السلاح السلاح، کہ ہتھیار لاؤ ہتھیار لاؤ، اب ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا۔ یہ بات جلدی سے جا کر کسی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کی کہ وہاں تو خون خرابہ ہونے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت تیزی سے نکلے، چادر گھسیٹتے ہوئے نکلے آپ، اور آپ فوراً تشریف لے گئے، اور وہاں جا کر آپ نے دونوں قبیلوں کو کہا کہ یہ تم کیسے جاہلیت کے راستے پر چل رہے ہو؟ جب اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا پھر کیا تم دوبارہ عصبیت کے راستے پر جاؤ گے؟ آپ نے تنبیہ فرمائی اور آپ نے ڈانٹا ڈپٹا، اور ان کے جو اشتعال اور انتقام کے جذبات تھے وہ ٹھنڈے ہوئے، اور خود حضور کا تشریف لے جانا اس آگ پر پانی ڈالنے کے مترادف ہوا، اور وہ دونوں طبقے بیٹھ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان کو نصیحت فرمائی۔ یہ اسلام کی شان ہے، دیکھیے یہ اسلام کی قوت ہے کہ اسلام جوڑتا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اس حقیقت کو سمجھ لیں، کسی بستی میں اختلاف نہ ہو، انتشار نہ ہو، آپس میں لڑائیاں نہ ہو۔ قرآن کہتا ہے لا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان اللہ مع الصابرین۔ ارشاد ہو رہا ہے آپس میں اختلاف نہ کرو ورنہ تم ناکام ہو جاؤ گے، تمہارا روب جاتا رہے گا اور تمہاری ہیبت دشمنوں کے دل سے نکل جائے گی۔ تم جب آپس میں لڑو گے تو دشمن کب تم سے خائف ہوگا؟ آج تو یہی ہو رہا ہے کہ ہم آپس میں اختلافات کرتے ہیں، اس کا فائدہ دشمن اٹھاتا ہے۔ دشمن متحد ہو رہا ہے، ہم مختلف ہو رہے ہیں، دشمن جمع ہو رہا ہے، ہم منتشر ہو رہے ہیں۔ وہ اپنی قوتیں اکٹھا کر رہا ہے اور ہم اپنی قوتیں ضائع کر رہے ہیں، معمولی باتوں پر، اختلافات پر، جزیات پر، فروعات پر، چھوٹی چھوٹی باتیں جن میں کوئی وزن نہیں ہے، ہم ان کو لے کر اپنے آپ کو دور ایک دوسرے سے دوری بنا رہے ہیں۔
ایک جماعت دوسری جماعت سے، ایک مسلک دوسرے مسلک سے، ایک برادری دوسری برادری سے آپس میں ایسے اختلافات ہیں کہ لوگ نام لینا ایک دوسرے کے قریب آنا تک پسند نہیں کرتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تناجشوا وكونوا عباد اللہ اخوانا، آپس میں حسد نہ کرو، بغض نہ رکھو، ایک دوسرے کے عیوب کی تلاش میں نہ لگو، آپس میں بھائی بھائی بن کر خدا کے بندے بن کر زندگی گزارو۔ اسی لیے منع کیا گیا، اور قرآن نے اس بات کی سختی سے تاکید کی کہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق نہ اڑائے کہ اس راستے سے اختلاف پیدا ہوگا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدگمانی نہ کرے ورنہ اختلاف پیدا ہوگا، کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کے عیب کی تلاش میں نہ لگے جس کو تجسس کہتے ہیں ورنہ اختلاف پیدا ہوگا۔ سورہ حجرات میں معاشرتی احکام ہے، اس میں ارشاد ہے لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان۔ کیسی بہترین تعلیم دی گئی، کسی کو برے نام سے بھی نہ پکارو، برے لقب سے بھی نہ پکارو، اچھا نام لو، کسی پر الزام نہ رکھو، کسی پر بہتان نہ باندھو، زیادہ گمان نہ کیا کرو۔ اجتنبوا كثيرا من الظن فإن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه۔ ارشاد ہو رہا ہے غیبت نہ کرنا، عیب کی تلاش میں نہ لگنا، زیادہ گمان نہ کرنا۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے محدث ہیں، فرماتے ہیں کہ میں راستے سے گزر رہا تھا، دیکھا ایک شخص ہے سڑک کے کنارے دعا مانگ رہا ہے اور دعا میں بہت رو رہا ہے۔ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ ریاکار ہے، تب تو سڑک کے کنارے دعا مانگ رہا ہے اور روتا ہے، اگر مخلص ہوتا گھر میں دعا مانگتا، گھر میں روتا۔ میرے دل میں بدگمانی آ گئی، خود بیان کرتے ہیں میرے دل میں بدگمانی آئی، اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ نے اگلے 40 دن تک تہجد سے مجھ کو محروم کر دیا، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ آپ غور کیجئے کتنے بڑے امام ہیں، محدث اور عالم اور بزرگ ہیں۔ قرآن کہہ رہا ہے زیادہ گمان نہ کرو، لوگوں کے پیچھے نہ لگو، لا تجسسوا، عیب کی تلاش نہ کرو، عیب کی تلاش نہ کرو۔ حدیث میں ہے یا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الایمان فی قلبه، حضرت ارشاد فرما رہے اے وہ جماعت جس نے زبان سے تو ایمان قبول کیا مگر ایمان دل میں داخل نہیں ہوا، کان کھول کر سنو، اپنے بھائیوں کے عیب کے پیچھے نہ لگو، لا تتبعوا عوراتہم، مسلمانوں کے عیب کے پیچھے نہ لگو، اس لیے کہ جو مسلمانوں کے عیب کے پیچھے لگتا ہے اللہ اس کے عیب کے پیچھے لگ جاتا ہے، اور اللہ جس کے عیب کے پیچھے لگتا ہے گھر بیٹھے اس کو ذلیل فرما دیتا ہے، گھر بیٹھے اس کو ذلیل کر دیتا ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ ایک دوسرے سے اخوت و محبت کا رشتہ قائم رکھو، محبتیں بانٹنے سے انسان آگے بڑھتا ہے۔ حدیث میں مسلم میں روایت ہے ایک شخص تھا اللہ واسطے ایک شخص سے محبت رکھتا تھا، کتنا بڑا عمل ہے اس حدیث سے پتہ چلے گا کتنا بڑا عمل ہے۔ ایک بھائی سے محبت رکھ رہا ہے، کوئی خونی رشتہ نہیں ہے، اخوت ایمانی کا رشتہ، اب جا رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے دوسرے گاؤں میں، جیسے یہاں باگل ہے اور گٹھامن ہے، قریب قریب کی آبادی ہے، یہ جا رہا ہے اس آبادی میں کسی اپنے بھائی سے ملنے کے لیے۔ اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا اور ابھی اس بستی میں وہ داخل نہیں ہوا تھا کہ وہ فرشتہ آ گیا انسانی شکل میں، اور آ کر کہتا ہے کدھر چلے؟ فلاں سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیوں جا رہے ہو؟ اللہ واسطے کی محبت ہے، کوئی احسان تو نہیں ہے جس کا بدلہ چکانے جا رہے ہو، یعنی کوئی دنیاوی غرض تو نہیں ہے؟ کہا نہیں، بس میں اللہ کے واسطے اس سے محبت کرتا ہوں اس لیے میں ملنے جا رہا ہوں۔ اب اس نے اپنی اصلیت ظاہر کی کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، خدا نے مجھ کو یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ جس طرح تو اللہ واسطے اس سے محبت کرتا ہے اللہ بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ اللہ نے اپنا فرشتہ اتارا اور اپنے پیغمبر کی زبان سے یہ واقعہ بیان کروایا تاکہ پتہ چلے کہ اللہ واسطے کی محبت کتنی بڑی چیز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظل عرشی،
7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے جب اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں سے ایک شخص بیان کیا رجلان تحابا فی اللہ اجتمعا علیہ وتفرقا، کہ 2 لوگ جو اللہ واسطے کی محبت کرتے ہیں، اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اسی کے لیے جدا ہو جاتے ہیں، یہ لوگ کل قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یہ اللہ واسطے کی محبت ہے۔ تو ہم ایک دوسرے سے قریب ہوں، ایک دوسرے سے محبت کریں، معاملات کو صاف رکھیں، معاشرت کا حسن اختیار کریں۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کوشش کرتا ہے کہ طبقات کو قریب کیا جائے، لوگوں کو قریب کیا جائے، آپس کے اختلافات کو دور کیا جائے، اجتماعیت قائم کی جائے، اور اس میں الحمدللہ وہ بہت حد تک کامیاب ہے۔ تیسرا بڑا کام مسلم پرسنل لا بورڈ کا اصلاح ملت کا ہے۔ پہلا کام تحفظ شریعت، دوسرا کام وحدت ملت، اور تیسرا کام اصلاح امت۔ جو برائیاں پھیل رہی ہیں، جو خرابیاں آ رہی ہیں، ان کو روکنے کی کوشش کی جائے، ان کے خلاف محاذ قائم کیا جائے۔ کتنی برائیاں پھیل رہی ہیں، کہیں عقیدے کی خرابی ہے، کہیں معاملات کی خرابی ہے، کہیں معاشرت کی خرابی ہے، کہیں خاندانی نظام بکھر رہا ہے، کہیں تجارت اسلامی نہیں۔ ہماری کتنی بہنیں ہیں جو ارتداد کے راستے پر جا رہی ہیں، ملک کے مختلف علاقوں سے خبریں مل رہی ہیں، آ چکی ہیں۔ ہزار مسلمان لڑکیاں مرتد ہو چکی، غیروں کے ساتھ جا چکی، بے حیائی کا نتیجہ اس شکل میں ظاہر ہو رہا ہے۔ اور آپ سے میں عرض کروں کہ مسلمانوں کے جو اجتماعی معاملات تھے اور جو ان کے خانگی مسائل ہیں اور جو ان کی معاشرتی خرابیاں ہیں، انہی نے یہ دن ہمیں دکھایا ہے کہ ہماری بچیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں۔ یہ صرف یہ نہ کہیے کہ وہ دشمنوں کی سازش ہے اس لیے ایسا ہو رہا ہے۔ میں پونا گیا ہوا تھا، مہاراشٹر میں مشہور شہر ہے، وہاں بڑے بڑے کالج ہیں۔ پونا کالج کے ایک پروفیسر مجھ سے ملنے کے لیے آئے، انہوں نے کہا کہ آپ نے ارتداد کے مسئلے پر یہاں جلسے میں اظہار خیال کیا اور بڑی اچھی باتیں آپ نے کہیں، آپ کو میں ایک واقعہ اسی سے جڑا ہوا سنانا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بتائیے۔ انہوں نے کہا کہ ایک میرے پاس پڑھنے والی ایک بڑی ذہین طالبہ تھی اور وہ بڑی شریف باکردار تھی، اور اس نے پڑھائی مکمل کی اور کئی مہینے کے بعد مجھ کو خبر ملی کہ اس نے کسی ہندو سے شادی کر لی ہے۔ تو مجھ کو بہت دکھ ہوا اور یہ بھی احساس ہوا کہ وہ تو بڑی شریف تھی اور باکردار تھی اور پڑھنے میں بھی بہت آگے تھی، ایسا کیسے ہو گیا؟ تو میں نے اس کو فون کیا اور پوچھا کہ تم نے ایسا غلط قدم کیسے اٹھا لیا؟ تم تو شریف باکردار لڑکی تھی، تمہارا ریکارڈ بہت صاف تھا، تم پڑھائی میں بہت آگے تھی۔ تو اس نے کہا کہ پروفیسر صاحب، اصل بات یہ ہے کہ میری شکل صورت واجبی ہے، اور آپ جانتے ہیں میں پڑھنے میں بھی ممتاز ہوں، اور میں نے تعلیمی زمانے میں بھی اچھی طرح زندگی گزاری، شرافت سے، اخلاق سے، لیکن صرف اس لیے کہ میری شکل و صورت واجبی ہے، مجھ کو دیکھنے کے لیے 17 یا 22 گھرانوں سے لوگ آئے، ناشتہ کر کے کھا پی کے چلے گئے اور مجھ کو مسترد کر دیا۔ اب جب میرا سماج مجھ کو اپنانے کے لیے تیار نہیں ہے تو میں نے دوسرے سماج میں پناہ ڈھونڈ لی ہے، تب میں نے دوسرے سماج میں پناہ ڈھونڈ لی۔ یہ صورتحال ہو رہی ہے، مختلف اسباب ہیں اس ارتداد کے پیچھے۔ پر بنی ایک شہر ہے، وہاں جانا ہوا، جو اصلاح معاشرہ کا کام کرنے والے احباب ہیں، انہوں نے سنایا کہ ہمارے ہاں 2 سگی بہنیں مسلمان جوان وہ بدکاری کرتی ہوئی فلاں ہوٹل میں غیر مسلموں کے ساتھ پکڑی گئی۔ جس نے سنا لاحول پڑا، لیکن جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ ان دونوں بہنوں کی ایک چچا زاد بہن جو ان سے عمر میں بڑی، اس کی نسبت طے ہوئی تھی، شادی طے ہوئی تھی، اور باپ اس کا فالج زدہ بستر پر۔ جہاں نسبت طے ہوئی، ان لوگوں نے نکاح سے چند دن پہلے کہہ دیا کہ جب تک مہاراجہ پلنگ جہیز میں نہیں دیا جائے گا ہم لڑکی کو رخصت کر کے نہیں لے جائیں گے۔ مہاراجہ پلنگ 75,000 لاکھ روپے کا ہوتا ہے۔ وہ بیچارے غریب لوگ، باپ اس لڑکی کا بستر پر، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلایا گیا، کسی نے مدد نہیں کی۔ اب صورتحال یہ ہوئی کہ یہ دونوں بہنیں جو سگی بہنیں آپس میں، اور ان کی بڑی چچا زاد بہن وہ تھی جس کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا،
ان دونوں بہنوں نے یہ طے کیا کہ ہم جسم بیچنا شروع کریں، پیسے جمع کریں اور پھر اپنی بہن کو جہیز دے کر رخصت کریں تاکہ ہمارے نکاح کا بھی انتظام ہو سکے۔ یہ ہمارے سماج کی صورتحال ہے۔ یہ جہیز کا لین دین، یہ مطالبات، اس نے ہم کو کہاں پہنچایا ہے؟ آپ دیکھیے کہ کتنی بچیاں اسی جہیز کے لین دین کی وجہ سے تباہی اور بربادی سے دوچار ہو گئیں، کتنوں نے خودکشی کر لی، کتنی بن بیاہی بیٹھی ہوئی ہیں۔ اللہ کے بندو غور کرو کہ ملت حرص و ہوس کے کس راستے پر جا رہی ہے، کیسا لالچ پیدا ہو گیا اور کیسا ظلم و ستم پیدا ہو گیا۔ ایک خاتون کے بارے میں پتہ چلا کہ 12 سال ہو گئے شادی کو، بچے ہو گئے، اولاد ہو گئی۔ وہ کہہ رہی ہے کہ میری حالت اب بھی یہ ہے کہ سسرال والے مجھ کو جہیز کم لانے کا طعنہ دیتے ہیں، میں کیا کروں، کیسے زندگی گزاروں؟ ایسی جاہلیت ہمارے سماج میں آئی ہے۔ ہمارے مالیگاؤں میں ایک اچھی تعلیم یافتہ خاتون تھی، نکاح ہوا، چند سال گزرے، اس نے خودکشی کر لی اور لوگوں کو بڑی حیرت ہوئی۔ میں نے معاملے کی تحقیق کی تو پتہ چلا کہ وہ بیچاری لاولد تھی، اولاد نہیں ہوئی، کئی سال نکاح کے بعد گزر گئے تو سسرال والے طعنہ دیتے تھے کہ یہ بانجھ ہے اور اس کے یہاں اولاد نہیں پیدا ہوتی۔ اٹھتے بیٹھتے اتنا طعنہ دیا گیا کہ وہ ڈپریشن کا شکار ہو گئی، بالآخر اس نے خودکشی کر لی۔ ہمارے سماج میں یہ ہو رہا ہے۔ یہ جہیز کا لین دین ہم کہاں سے لے کر آئے؟ قرآن نے تو کہا تھا الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ جو مردوں کو تھوڑی برتری دی گئی ہے وہ اس لیے کہ وہ مال خرچ کرتے ہیں، لیکن اب تو الٹا ہو رہا ہے، مال لڑکی والوں سے وصول کیا جا رہا ہے اور لڑکے والے بھکاری بن رہے ہیں۔ جہیز کے مطالبات، پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ بائک دے دو، ٹی وی دے دو، ریڈیو دے دو، اب تو لوگ جہیز میں جہاز مانگنے لگے کہ ہم کو جہاز دو، اور مطالبات کی فہرست لمبی ہوتی جا رہی ہے اور اس کی وجہ سے غریبوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں۔ میر تقی میر کتنے بڑے شاعر تھے، اکلوتی بیٹی تھی، جہیز کا انتظام نہیں تھا، غریب انسان تھے، کہیں سے قرض لے کر انتظام کیا، بیٹی کو رخصت کر دیا، بیٹی تو بیاہ کر چلی گئی لیکن ان کے پیچھے قرض والے لگ گئے۔ بیٹی کو کہیں سے پتہ چل گیا کہ باپ کو لوگ پریشان کر رہے ہیں اور میری وجہ سے انہوں نے قرض لیا تھا۔ بیٹیاں نازک دل کی ہوتی ہیں، ماں باپ سے محبت کرنے والی، ان پر جان چھڑکنے والی۔ بیٹی کو احساس ہوا کہ میری وجہ سے باپ پریشان ہیں، وہ بیچاری اندر ہی اندر گھلنے لگی، بیمار ہو گئی صدمے کی شدت کی وجہ سے۔ چند دن گزرا، صدمے کی وجہ سے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب آپ غور کیجئے کیسا نازک وقت ہے۔ جس بچی کو لباس عروسی میں رخصت کیا تھا، کفن میں لپٹی ہوئی اس کی لاش باپ کے دروازے پر ہے۔ باپ نکلتا ہے، کفن ہٹا کر اپنی بیٹی کا منہ دیکھتا ہے، اس کے بعد کیسا پردرد شعر کہتا ہے، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، اب آیا ہے خیال اے آرام جاں اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ یعنی ایک چیز باقی رہ گئی تھی جو ہم تیرے جہیز میں نہ دے سکے، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ کون اندازہ کرے گا ان گھرانوں کا جہاں غربت کی وجہ سے حالات خراب ہیں، معاملات و مسائل الجھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں میں جو خرابیاں پھیل رہی ہیں ان کو دور کرنے کے لیے اصلاح معاشرہ کی کوششوں کو مضبوط کرنا ضروری ہے۔ ہر عالم اور عامی، ہر پڑھا لکھا اور بے پڑھا لکھا، ہر امیر اور فقیر اپنے آپ کو تیار کرے کہ وہ خود بھی اچھی زندگی گزارے گا اور دوسروں کو بھی راہ راست کی طرف بلائے گا۔ عبادت بھی پختہ ہو، معاملات بھی صاف ہو۔ یہ نہیں کہ عبادت تو بڑی اچھی ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، اور جہاں معاملات کی بات آئی تو معلوم ہو رہا ہے کہ ان کا دین صرف ان کی زبان تک ہے، ان کا دین اندر نہیں اترا۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں نمازی ہیں، دیندار ہیں، لیکن معاملات میں اللہ اکبر، معاملات میں خرابی ہی خرابی۔ حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں ایک مسلمان ڈپٹی کلکٹر تھے، بڑے منصب پر تھے اور بڑے پابند، نماز روزے کے بڑے پابند، اور فجر کی نماز پڑھنے جو جاتے تھے اشراق تک مصلی پہ رہتے تھے اور ذکر وظیفے میں لگے رہتے تھے۔ اور معاملات کا حال یہ تھا کہ ان کے دفتر میں جو فائلیں رکی ہوئی ہوتی تھیں، آگے نہیں بڑھ رہی ہوتی تھیں،
تو لوگ ان کے پاس آتے تھے، معلوم تھا کہ یہ نماز پڑھ کے مسجد ہی میں رہتے ہیں فجر کے وقت اور اشراق تک، تو لوگ آتے تھے اور کہتے تھے کہ جناب وہ آپ کے دفتر میں ہماری فائل ہے، ذرا اس کو آگے بڑھا دیجئے۔ تو وہ بیچارے چونکہ وظیفہ پڑھ رہے ہوتے تھے تو وہ ہاتھ کے اشارے سے بتاتے تھے اس طرح، یعنی 300 روپے رکھ دو تو کام ہو جائے گا۔ تو وہ بیچارہ سامنے والا 2 بتاتا تھا کہ 200 لے لیجئے تو کام بنا دیجئے، وہ کہتے تھے نہیں 250 دے دیجئے۔ یہ سب اشارے کے نام ہے، چونکہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں نا، ذکر کر رہے ہیں تو جنت میں جانا ہے، تو اس لیے وہ ذکر وظیفے میں بھی ہیں، اور رشوت کا سارا معاملہ بھی طے ہو رہا ہے خانہ خدا میں۔ اور جب طے ہو جاتا تھا تو ان کے مصلے کے نیچے ہی پیسہ رکھ دیا جاتا تھا، یعنی من و سلوہ ادھر اترا، وظیفہ ادھر مکمل ہوا، اور اس کے بعد پھر وہ سمیٹ سماٹ کے لے کے گئے اور جس کی فائل تھی اس کو آگے بڑھا دیا۔ یہ کون سا دین ہوا؟ دین تو معاملات کی صفائی سکھاتا ہے، ایک آنا بھی ہمارا کسی کے ذمہ باقی نہ ہو، کسی کا حق ہمارے اوپر نہ ہو، معاملات کو صاف رکھ کے بغیر اللہ کی بنائی ہوئی جنت میں ہم داخل نہیں ہو سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں امت کا مفلس وہ ہے پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر آئے گا لیکن شتم ھذا، قذف ھذا، اکل مال ھذا، اس کو گالی دی، اس کو برا بھلا کہا، اس پہ تہمت لگائی، اس کا مال کھا لیا۔ ہوتا ہے نا کہ بازو والے کی زمین دبا لی اور عمرہ کرنے چلے گئے، اور ذرا بڑی زمین ہوئی تو حج کرنے جانا پڑا، اور اس کے بعد پھر سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل پاک صاف ہو گئے۔ ایسے کام چلنے والا نہیں ہے۔ قیامت کے دن نیکی دینی پڑے گی، اور حق والے آتے جائیں گے، نیکیاں بڑھتی جائیں گی، یہاں تک کہ نیکیاں ختم ہو جائیں گی، حق والے باقی رہیں گے۔ اللہ کے فرشتے پوچھیں گے اب کیا کیا جائے، تو ارشاد ہوگا کہ اس کے اوپر ان کی برائیاں ڈالو، ثم طرحت علیہ ثم طرح فی النار، ان کے گناہ اس کے سر ڈالے جائیں گے اور اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں لے کر گیا لیکن یہ حشر ہوگا، اس لیے کہ معاملات صاف نہیں ہیں، معاملات صاف نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات کی صفائی دیکھیے، آپ بیمار ہیں، سخت بیمار ہیں، نقاہت ہو گئی ہے، لوگوں کے سہارے سے چل رہے ہیں، وفات سے پہلے مسجد میں تشریف لائے، آخری تقریر آپ نے فرمائی مختصر، صحابہ کو جمع کیا، فرمایا کہ اب دنیا سے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے، اگر تم میں سے کسی کا مجھ پر حق ہے دنیا میں لے لے، آخرت کے لیے اٹھا کر نہ رکھے، اعلان فرمایا۔ صحابہ کرام رو رہے ہیں، حضور اعلان کر رہے ہیں کسی کا حق ہے مجھ سے وصول کر لے۔ پھر آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے، حضرت علی نے اعلان کیا کہ اگر کسی کا حق حضرت پر ہو ہم وارث ہیں، ہم سے آ کر لے جائے۔ صرف ایک دفعہ نہیں، بار بار اعلان کروایا، یہاں تک کہ ایک شخص کو متعین کیا کہ حج کے موسم میں عرفات کے میدان میں جا کر اعلان کرو کہ اگر کسی کا کوئی حق ہو تو ہم سے آ کر لے جائے۔ ہر سال اعلان ہوتا تھا۔ طبقات ابن سعد سیرت طیبہ پر لکھی گئی کتاب ہے، پڑھیے، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت علی ہر سال اعلان کرواتے رہے جب تک زندہ رہے۔ جب شہید ہو گئے تو حضرت حسن ان کے بیٹے نے اعلان کروانا شروع کیا، پھر جب وہ شہید ہو گئے تو حضرت حسین نے اعلان کروانا شروع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے تقریباً 40 سال بعد تک ان کے وارثوں نے اعلان کروایا کہ اگر کسی کا کوئی حق ہو تو آ کر ہم سے لے جائے۔ ہے یہ صفائی معاملات کا اس سے اونچا کوئی معیار؟ آپ نے بتایا معاملات کو کس طرح صاف رکھا جائے۔ آج ہم تجارت کر رہے ہیں، دوسروں کا حق دبا لیتے ہیں، پارٹنرشپ کر رہے ہیں، اس کی شرائط، قواعد، ضوابط کا خیال نہیں رکھتے، اپنی مرضی سے قاعدے قانون وضع کر لیتے ہیں۔ یہ سب چلنے والا نہیں ہے، قیامت کے دن پکڑ ہوگی اور عبادتیں سب دھری رہ جائیں گی، معاملات کی خرابی جہنم میں لے جائے گی۔ اس لیے معاملات صاف رکھیے۔ شاہ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں ہے، غور سے سنیے۔ شاہ ولی اللہ کے بیٹے، شاہ ولی اللہ کے صاحبزادے اور جانشین بیان کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ایک خاتون تھی، کام کرنے والی نوکرانی، اور اس نے پوری زندگی ہمارے گھر میں گزاری، بوڑھی ہو گئی، ہمارے گھر ہی میں اس کا انتقال بھی ہوا۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا، بے پڑھی لکھی تھی، معمولی نماز روزہ کر لیتی تھی، بس کوئی بہت دیندار بھی نہیں، پرہیزگار بھی نہیں، لیکن جب آخری وقت آیا تو اچانک عربی بولنے لگی، کہنے لگی لا تخافی ولا تحزنی، مت غم کرنا، مت ڈرنا، الفاظ بھی وہ جو بشارت کے، وہ جو قرآن میں ہے،
ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحیم. یہ زبردست بشارت کے الفاظ ہیں کہ جب انتقال کا وقت آتا ہے ایمان والوں پر، استقامت والوں پر فرشتے آ جاتے ہیں اور بشارت دیتے ہیں، غم مت کرنا، فکر نہ کرنا، تم کو جنت ملنے والی ہے، پریشان نہ ہونا. وہ بشارت کے الفاظ اس نوکرانی کی زبان پر عربی کہہ رہی، لا تخافی ولا تحزنی، نہ ڈرنا نہ غم کرنا. لوگ حیران ہوئے. شاہ عبدالعزیز کہتے ہیں میرے چچا شاہ اہل اللہ کو بلایا گیا کہ وہ مرتے دم نوکرانی عربی بول رہی ہے. وہ آئے، انہوں نے کہا تم یہ الفاظ کیسے کہہ رہی ہو، تم تو عربی نہیں جانتی. اس نے کہا میں نہیں کہتی، اللہ کے فرشتے آئے ہوئے ہیں وہ مجھ سے کہہ رہے ہیں، خدا کے فرشتے کہہ رہے ہیں، میں تو دہراتی ہوں. کہا اچھا پوچھو کہ تمہیں یہ بشارت کیسے ملی؟ تو وہ کہنے لگی، کہتے ہیں کہ تم نے یاد کرو تم ایک دن سودا لانے گئی تھی اور اسی گھر کا سودا لانے بازار گئے اور گھی کا تم نے ایک ڈبہ خریدا تھا اور سردی کا زمانہ تھا، گھر لا کر تم نے جمے ہوئے گھی کو پگھلایا تو اس ڈبے کی تہ میں سے ایک سونے کا سکہ نکلا، اشرفی. اور سونے کا سکہ ہوتا تھا اشرفی. تمہارے دل نے یہ چاہا کہ چھپا لو، بچوں کے کام آ جائے گا، لیکن پھر خیال آیا کہ میرا اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، میرا اللہ کل قیامت کے دن پوچھے گا. بس تم نے خوف خدا کی وجہ سے وہ اشرفی لے جا کر دکاندار کو واپس کر دی. بس اسی دن تیرے پروردگار نے فیصلہ کر دیا تھا کہ تو جنتی عورت ہے، جنتی عورت. معاملات کی صفائی ہے، عبادت میں کمزور ہے لیکن معاملات کی صفائی نے یہ مقام دلایا کہ آخری وقت میں خدا کے فرشتے کہہ رہے ہیں لا تخافی ولا تحزنی. تو معاملات کو صاف رکھو، معاشرت کو پاکیزہ بناؤ، ایک دوسرے کے ساتھ رہن سہن کیسا ہو، تعامل کیسا ہو، ایک دوسرے سے کیسی محبت کی جائے. یہ اسلام ہے، یہ دین ہے، یہ دین کی خوبصورتی ہے. مسلم پرسنل لاء بورڈ چاہتا ہے کہ ہمارا معاشرہ پاکیزہ بنے اور ہمارے معاشرے میں شفافیت آئے، ایک ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے لیے معاون، حامی، ناصر بن جائے اور ایک ایسا پاکیزہ سماج تشکیل پائے جس میں اخوت ہو، ایک ایسا پاکیزہ سماج جس میں پاکیزگی ہو، ایسا سماج جس میں سادگی ہو. آسان نکاح مہم بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ چلا رہا ہے. یہ جو نکاح میں شادی بیاہ میں بہت اونچ نیچ ہوتی ہے اور رسوم رواج، اس کے خاتمے کے لیے بھی مسلم پرسنل لاء بورڈ پورے ملک میں الحمدللہ ایک مہم چلا رہا ہے. اور مجھے یہ کہنے میں بہت خوشی ہے کہ الحمدللہ اس مہم کے نتیجے میں سینکڑوں نکاح سادگی کے ساتھ، کم خرچ کے ساتھ، بغیر لین دین کے ہوئے اور ہو رہے ہیں. ضرورت ہے کہ ہر علاقے میں اصلاح معاشرہ کے کام کو مضبوطی عطا کی جائے. آپ لوگوں کے علاقے میں بھی جو یہ اصلاحی کمیٹیاں ہیں یہ مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک ہی پر بنی تھی. بہت سے لوگ آپ میں سے نہیں جانتے ہوں گے، حضرت مولانا غلام رسول خاموش رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کمیٹیاں بنائی تھی مسلم پرسنل لاء بورڈ کی تحریک پر، اور وہ باضابطہ اس کی رپورٹ بھیجتے تھے. جب بورڈ کے اجلاس میں آتے تھے تو کارگزاریاں سناتے تھے، لیکن جب سے وہ دنیا سے تشریف لے گئے وہ سلسلہ ختم ہو گیا. آپ حضرات کے ہاں کہیں کمیٹی ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں کمزور ہے، کہیں طاقتور ہے، تو آپ حضرات کی ذمہ داری ہے کہ اس سلسلے کو مضبوط کیجیے اور مسلم پرسنل لاء بورڈ سے اس کو جوڑیے. علماء کرام سے درخواست کرتا ہوں کہ اس پر توجہ دیں کہ اصلاح کی جو کوششیں ملک گیر سطح پر ہو رہی ہیں اس سے ہم اس علاقے کی کوششوں کو بھی جوڑیں اور بہترین نظام قائم کریں تاکہ سادہ آسان نکاح بھی رواج پائے اور خرافات بھی مٹ جائے، اور جو بدعات پھیل رہی ہیں یا جو گناہ کے کام پھیل رہے ہیں، جو جوانوں میں بے راہ روی آ رہی ہے، جو نشے کی لت بڑھ رہی ہے یا بدکاری کی عادت پیدا ہو رہی ہے، اس پر قدغن لگے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بنو. یہ اصلاح کا کام، یہ دین کی دعوت کا کام، یہ خدمت کا کام، یہی اللہ کے دین کی مدد ہے.
اس کام میں ہم لگیں گے اللہ تعالیٰ ہماری نصرت فرمائے گا۔ اور یہ جو مشکل حالات ہیں، یہ جو آج ہم پر مصائب کے اور آلام کی بدلیاں چھائی ہوئی ہیں، مت گھبرائیے، مت مایوس ہوئیے، جو کرنے کا کام ہے ان کو انجام دینا شروع کیجئے۔ اللہ تعالیٰ ان حالات کو خود بخود تبدیل فرمائے گا۔ اللہ قادر مطلق ہے اور اللہ کے قبضے قدرت میں تمام چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر قوت والا کوئی نہیں ہے۔ کوئی مایوسی کی ضرورت نہیں ہے کہ جو آئے ہیں وہ جائیں گے نہیں، اور جو مسلط ہیں وہ ہمیشہ مسلط رہیں گے۔ ان سے بڑے بڑے ظالم آئے اور گئے، ان سے بڑے بڑے ستمگر آئے اور گئے۔ ہمیں اللہ کی ذات پر اعتماد کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے، خدا کی طاقت پر بھروسہ رکھنا چاہیے اور اسی سے لو لگا کر آگے آنا چاہیے۔ وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ۔ اللہ پر بھروسہ ہو، اللہ پر اعتماد ہو۔ پیغمبروں کی زبان سے کہلوایا گیا کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ راستے تو وہی دکھاتا ہے۔ اور ہم صبر کا راستہ اپنائیں گے اور ہمت کے ساتھ آگے بڑھتے جائیں گے اور اللہ کی مدد آئے گی اور اللہ کی نصرت اترے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، خوف زدہ نہ ہوئیے، حالات کے آگے ہتھیار نہ ڈالیے، اللہ کی ذات پر نگاہ رکھیے۔ خدا کے سوا چھوڑ دے سب سہارے، کہ ہے عارضی اور کمزور سارے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور کچھ ہے یا دعا ہونی؟ اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنة عرشہ ومداد کلماتہ۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعطرتہ بعدد کل معلوم لک۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو ارحم الراحمین ہے۔ تیرے قبض قدرت میں ہماری جانیں ہیں۔ اللہ جو ملا ہے تیرے در سے ملا ہے، آئندہ جو ملے گا تیرے در سے ملے گا۔ تیرے در کے بھکاری ہیں، فقیر ہیں، مانگنے والے ہیں۔ اللہ تیرے در پر ہاتھ پھیلا کر آئے ہیں۔ اللہ اپنے کرم سے تو ہم سب کی مغفرت فرما۔ اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ تو نے خود قرآن میں کہا ہے، لوگو تم سب ہمارے در کے محتاج ہو، بھکاری ہو، گداگر ہو۔ اللہ یقیناً ہم تیرے ہی محتاج ہیں، تیرے بے بس بندے ہیں، ناتواں بندے ہیں۔ اللہ کمزور ہیں، گنہگار ہیں، گناہ کر کر کے دل کالے ہو چکے ہیں، نام اعمال کالے ہو چکے ہیں۔ اللہ مگر جیسے بھی ہیں تیرے ہی تو ہیں، تیرے در پر ہی تو آتے ہیں، تجھی سے مانگتے ہیں۔ اللہ کتنے ہی گنہگار ہوں مگر تیرے علاوہ آج تک کسی غیر کو ہم نے نہیں پکارا ہے، اور تیرے علاوہ کسی اور کے آگے ہم نے سجدہ نہیں کیا ہے۔ جب پیشانی جھکائی ہے تیرے ہی آگے، جب پکارا ہے تجھی کو پکارا ہے۔ اللہ اسی توحید کی برکت سے ہمیں معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما۔ اللہ بس تیرا ہی در جانتے ہیں، سب در چھوڑ کر تیرے در پر آئے ہیں، سارے آستانے چھوڑ کر تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ اللہ تو ہم سب پر کرم فرما، رحم فرما، عافیت عطا فرما، نعمت عطا فرما، ہمت عطا فرما، جرت عطا فرما، قوت عطا فرما، شوکت عطا فرما۔ اللہ غلبہ عطا فرما، اہل ایمان کو قوت عطا فرما، اس بستی پر رحمت نازل فرما، آئے ہوئے سارے بھائیوں کو قبول فرما، سب کی مغفرت فرما، سب کو پروانے جنت عطا فرما، سب کو پروانے جنت عطا فرما۔ اللہ تو ہی دینے والا ہے، تو ہی نوازنے والا ہے۔ زمین تیری ہے، آسمان تیرا ہے، چاند سورج تیرے ہیں، خالق تو ہے، مالک تو ہے، بحر و بر پر تیری حکمرانی ہے۔ پتا پتا، بوٹا بوٹا، ذرہ ذرہ تیرے نام کی تسبیح پڑھتا ہے۔ کائنات کا ایک ایک ذرہ تیرے حکم اور اشارے کا پابند ہے۔ اللہ فرشتے ہوں، جنات ہو، انسان ہوں، سب تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ اللہ تجھ سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ اللہ سب تیرے آگے محتاج ہیں، پیغمبر تک تجھی کو پکارتے ہیں۔ یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ سے تجھی کو تو پکارا تھا، کہا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر حالات آئے تھے، پریشان تھے،
اپنے وطن سے نکل کر دوسری جگہ گئے تھے، ہاتھ پھیلا کر تجھی سے تو کہا تھا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ اللہ تیرے در کا فقیر ہوں، بھکاری ہوں۔ اللہ کائنات کے سب سے بڑے انسان ہمارے آقا نے بھی تیرے ہی آگے ہاتھ پھیلائے۔ جب بدر کی لڑائی ہونے والی تھی، حالات ناسازگار تھے، مسلمان تھوڑے سے تھے، کافروں کی الغار پڑ چکی تھی، اللہ اس وقت پیغمبر نے رو رو کر زمین تر کر دی تھی اور تیری بارگاہ میں عرض کیا تھا کہ ان تهلك هذه العصابہ لن تعبد فی الارض ابدا، کہ مالک اگر آج تو اس مٹھی بھر جماعت کو ہلاک کر دے گا تو پھر روئے زمین پر کبھی تیری عبادت نہیں کی جائے گی۔ اللہ تجھی کو پکارا، پکارنے والوں نے تجھی کو پکارا، نبیوں نے تجھ کو پکارا، ولیوں نے تجھ کو پکارا، غوث و قطب و ابدال نے تجھ کو پکارا، اماموں اور عالموں نے تجھ کو پکارا، جاہلوں نے اور گداگروں نے تجھ کو پکارا۔ اللہ آج ہم بھی تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، تجھ کو پکار رہے ہیں، فریاد لے کر آئے ہیں، گناہوں پر ندامت لے کر آئے ہیں۔ اللہ اس پورے مجمع میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اپنی پارسائی کا دعویٰ لے کر آیا ہو، جو یہ کہنے آیا ہو کہ ہم متقی ہیں۔ اللہ سب ندامت لے کر آئے، سب شرمندگی لے کر آئے۔ اللہ گناہوں کے دفتر لے کر حاضر ہے، مگر جانتے ہیں کہ تو معاف کرنے والا ہے، اور قرآن میں پڑھ چکے ہیں کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، گناہ کو ہمارے علاوہ کوئی معاف نہیں کر سکتا۔ اللہ گواہی دیتے ہیں تو ہی بخشنے والا ہے، ہم سب کو اسی وقت معاف فرما۔ اللہ معاف فرما، اللہ مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما، اللہ مغفرت فرما، اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کا ہم پر بڑا احسان ہے، انہوں نے بھوکا رہ کر کھلایا ہے، پیاسا رہ کر پلایا ہے، گیلے میں سو کر ہمیں سوکھے میں سلایا ہے، نہ جانے کتنی راتیں ہمارے لیے بے آرامی میں گزاری ہیں۔ اللہ اس مجمع میں علماء بھی ہیں، حفاظ بھی ہیں، طلباء بھی ہیں۔ اللہ ہمارے امی ابو نے تو اور بڑی قربانی دی، اپنی آنکھوں سے دور مدرسے میں پڑھنے بھیج دیا۔ امی ابو کو یاد آتی ہوگی، وہ تکیے میں منہ چھپا چھپا کر رو لیتے ہوں گے، صبح آٹا گوندتے گوندتے امی یاد کرتی ہوگی، سوچتی ہوگی میرا بچہ یہاں تھا، میں اس کے کپڑے بھی دھل دیتی تھی، بستر بھی بچھا دیتی تھی، سر میں تیل بھی ڈال دیتی تھی۔ مدرسے میں کون دیکھتا ہوگا، کون میرے بچے کی خدمت کرتا ہوگا، کیسے ننھے ننھے ہاتھ سے وہ بستر بچھاتا ہوگا، کپڑے دھلتا ہوگا، بخار کی شدت میں پکارتا ہوگا امی امی، کون اس کے ماتھے پر اور پیشانی پر ہاتھ رکھتا ہوگا۔ اللہ یہ سوچ سوچ کر ہماری امی کے مبارک آنسو آٹے میں گرتے ہوں گے۔ اللہ انہوں نے قربانی دے کر ہمیں عالم حافظ بنایا، تیری مسجدوں کے مصلی پہ کھڑے ہونے کے قابل بنایا، تیرے بندوں بندیوں کے سامنے دو لفظ کہنے کا اہل بنایا۔ اللہ اگر ہمارے ماں باپ جاہل بھی ہوں تو ان کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، انہیں اجر عظیم عطا فرما، خیر کثیر عطا فرما، زندہ ہوں تو ان کی عمر میں برکت عطا فرما، جا چکے ہوں دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں تو اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، ان پر رحمت کی بارش برسا دے۔ اللہ انسان کتنے ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کسی منصب تک کیوں نہ پہنچ جائے، اپنے مرحوم ماں باپ کو نہیں بھولنے پاتا، خوشی غمی کے ہر موقع پر یاد آتی ہے۔ اللہ جب زمانے کی دھوپ ستاتی ہے تو وہ سایہ دار درخت یاد آتے ہیں۔ کریم جو ماں باپ چلے گئے ان ماں باپ کو جنت نصیب فرما، ان کے اگلے مرحلے آسان فرما، اور جو موجود ہیں ان کی عمر میں برکت عطا فرما۔ اللہ ہمارے اساتذہ اور مشائخ کو معاف فرما۔ اللہ ہم بھی آخرت کے مسافر ہیں، ایک ایک دن زندگی سے دور ہو رہے ہیں، موت سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، کسی دن ہم بھی رخصت ہو جائیں گے۔ آج اپنے ہاتھوں سے نہا دھو کر کپڑے پہنتے ہیں، کل دوسرے لوگ کپڑے اتاریں گے، میت والا غسل دیں گے، کفن کی چادر اڑا دیں گے، اعلان ہوگا فلاں ابن فلاں دنیا سے رخصت ہوا۔ اللہ پھر ہمیں منو مٹی کے نیچے دبا دیا جائے گا۔ اللہ قبر میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہوگا۔ آج چلتے ہیں تو دو چار آگے پیچھے ہوتے ہیں،
بیمار ہوتے ہیں تو لوگ بیمار کرسی کے لیے آ جاتے ہیں، مگر اللہ قبر میں کوئی دیکھنے نہیں آئے گا، کوئی عذاب سے بچانے نہیں آئے گا، کوئی ہم پر ترس کھانے والا نہیں ہوگا۔ اللہ اس دن صرف تیری رحمت کا سہارا ہوگا، اس دن صرف تیرے کرم کا آسرا ہوگا۔ اس دن ہم سب کو معاف فرما، اللہ معاف فرما، اللہ معاف فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، عذاب قبر سے حفاظت فرما، آخرت میں عزت عطا فرما، سرخروئی عطا فرما، اللہ ہمیں معاملات کی صفائی عطا فرما، اخلاق کی عمدگی عطا فرما، اللہ سجدوں کی کثرت عطا فرما، تیرے آگے رونے والوں میں شامل فرما، گڑگڑانے والوں میں شامل فرما، اللہ ہم سب کو تیرے محبوب بندوں میں شامل فرما، اپنی ولایت کا مقام عطا فرما، اپنی دوستی کا تاج عطا فرما، اللہ والوں کی صحبت عطا فرما، اللہ اس ملک میں اہل ایمان کو قوت عطا فرما۔ اللہ بہت مشکل دن آ گئے ہیں، بہت مشکل راتیں آ گئی ہیں، اللہ ستایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، تیرے گھروں پر حملے ہو رہے ہیں، تیرا پاک قرآن جلایا جا رہا ہے، اللہ اہل ایمان کو مار کر ان کی لاش پر ننگا ناچ ناچا جا رہا ہے، اللہ کس سے فریاد کریں، کس کے در پر جائیں؟ خدا بندہ کس کو اپنی مظلومیت کی داستان سنائے؟ خدا بندہ صرف تیرا نام لینے کی وجہ سے مسلمانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اللہ ظالموں کو یہ کہنے کا موقع نہ دے کہ وہ مسلمانوں سے کہیں کہ کہاں ہے تمہارا اللہ جو تم کو ظلم سے نجات دے، کہاں ہے تمہارا پروردگار جو تم کو تمہاری تکلیف میں مدد کرے۔ اللہ تو دکھا دے کہ تو ہمارا والی و وارث ہے، تو ہم پر رحم کھانے والا ہے، تو ہمیں قوت دینے والا ہے۔ اللہ تیری طاقت سب سے بڑی طاقت ہے، اپنی طاقت ظاہر فرما، ظلم کا راستہ روک دے، ظلم کا راستہ روک دے، ظلم کا راستہ روک دے، ظلم کا راستہ روک دے۔ اس ملک میں امن و امان قائم فرما، اللہ اس بستی کے مسلمانوں پر رحمت نازل فرما، اللہ یہاں اخوت اور بھائی چارہ قائم فرما، آپس کا اتحاد و اتفاق قائم فرما، اختلاف کو دور فرما، انتشار کو دور فرما، آپس میں ایک دوسرے سے تال میل قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ تمام اہل ایمان کو آپس میں متحد فرما، اللہ یکجٹ فرما، اللہ سیسا پلائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہم سب کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرما، اللہ راتوں کو اٹھ کر رونے والا بنا، نمازوں کا فرائض کا اہتمام کرنے والا بنا، اللہ بندگی کا ذوق عطا فرما، ہماری اولاد کو ہر فتنے سے محفوظ فرما، انہیں علم عمل اخلاص کی دولت عطا فرما، دین پر ثبات استقامت عطا فرما، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت عطا فرما۔ اللہ انہوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں، کتنے دکھ جھیلے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے پتھر کھائے ہیں، اللہ گھر سے نکلتے تھے لوگ کانٹے بچھا دیتے تھے، کچرا پھینکتے تھے، پتھر مارتے تھے، صبح کے گئے ہوئے شام کو آتے تھے، کہیں پتھر کا زخم لگا ہوا ہوتا، ننھی بیٹی فاطمہ آتی تھی، ابو کا ہاتھ پکڑ کر گھر میں لے جاتی تھی، گھر میں افلاس تھا، کوئی مرہم بھی نہیں ہوتا تھا، کھجور کی چٹائی جلاتی تھی، اس کی راکھ اپنے ابو کے زخم پہ رکھتی جاتی تھی اور روتی جاتی تھی، بابا کب تک آپ کو ستایا جائے گا، کب تک آپ کو مارا جائے گا، کب تک آپ کو دکھ دیا جائے گا۔ اللہ اس وقت کائنات کا شفیق باپ اپنی بیٹی سے کہتا تھا صبر کرنا، ایک دن آئے گا تیرے باپ کا لایا ہوا دین دنیا کے ہر کچے پکے گھر میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ ہمارے حضور پر اور ان کی آل و اولاد پر رحمت کی بارش برسا، اللہ ان کی سچی محبت عطا فرما، ان کی محبت میں جینا مرنا نصیب فرما، انہی کی امت ہیں، اللہ ان کی نسبت سے ہم سب پر اپنا خاص الخاص کرم نازل فرما، اس پورے مجمع کو قبول فرما، اس جلسے کا انتظام کرنے والوں کو اجر عظیم عطا فرما، مسلم پرسنل اللہ بورڈ کی حفاظت فرما، اس کو قوت عطا فرما، شوکت عطا
فرما، استقامت عطا فرما۔ اللہ اپنے کرم سے ہمارے مدارس کی، مساجد کی، مقابر کی، معاہد کی حفاظت فرما، شخصیات کی، اکابر کی، بزرگوں کی حفاظت فرما، دائیں سے بائیں سے، آگے پیچھے، اوپر نیچے سے ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرما، زندگی اور موت کے فتنوں سے، دجال کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اللہ ہم سب کو سعادت والی زندگی عطا فرما اور ایمان کامل پر وفات عطا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔